اگر آپ معاشی طور پر مضبوط ہوں گے تو نفسیاتی دباؤ میں نہیں آئیں گے, مقابلے کی سکت نہیں ہوگی. ورلڈ بینک کیا کرتا ہے؟ پابندیاں لگا دوں گا, میری بات مان لو. آئی ایم ایف کیا کہتی ہے؟ اگر تم نے یہ نہ کیا تو تمہاری روزی بند کر دیں گے. فیٹ آف کیا کہتا ہے؟ اگر تم نے یہ نہ کیا تو تمہارے گرے لسٹ میں ڈال دیں گے. آپ اندازہ کریں اس حد تک ہم لوگ مجبور ہیں, اس حد تک مجبور ہیں. تقریباً 7-8 مہینے شاید ہو گئے, اس بات کو مجھے ایگزیکٹ منتھ نہیں یاد, پاکستان کی گورنمنٹ نے آپ لوگوں کو جو بجلی کے بل بھیجے وہ بہت زیادہ تھے, تو لوگوں نے کہا کہ چلو اگر دینے ہی ہیں تو اسے تھوڑی انسٹالمنٹ کر لی جائے. گورنمنٹ آف پاکستان کو آئی ایم ایف کو لیٹر لکھنا پڑا کہ ہم اسے 4 انسٹالمنٹ میں اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری میں اگر چارج کر لیں کہ اس وقت سردی ہوتی ہے, بجلی کے بل کم آتے ہیں, تو لوگ اس وقت یہ بل دے دیں. آئی ایم ایف سے حکومت پاکستان نے اجازت طلب کی اور آئی ایم ایف نے کہا کہ شٹ اپ. جی, ایک آزاد خود مختار ملک کو ایک بین الاقوامی ادارہ جو ملک نہیں ہے وہ کہتا ہے شٹ اپ, جو کہا گیا وہ کرو. کیوں؟ آپ نے ان کے پیسے دینے, آپ سر اٹھا ہی نہیں سکتے. ورلڈ بینک کیا کر رہا ہے؟ ورلڈ بینک کا کام تو آپ کو فائنانس کرنا ہے, پیسے لینا ہے آپ سے. وہ آپ کے دینی معاملات میں, آپ کے سیاسی معاملات میں, آپ کے خانگی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ آپ کو انسٹالمنٹ تب ملے گی جب آپ یہ کرو گے. آپ کی سورنٹی کہاں پہ گئی؟ خود مختاری کہاں پہ گئی آپ کی؟ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے اس سچویشن کا. ایک لمحے کے لیے چھوٹے لیول پر اپنے گھر پہ آ جائیں کہ آپ نے گھر میں کیا پکانا, آپ کا پڑوسی بتائے گا. آپ نے بچے کو پڑھانا ہے کہ نہیں بتانا, آپ کا پڑوسی بتائے گا. آپ نے کپڑے پہننے ہیں کہ نہیں پہننے, پڑوسی بتائے گا. کس کوالٹی کے پہننے ہیں, پڑوسی بتائے گا. کب اٹھنا ہے, کب سونا ہے, کب جاننا ہے, کس کو ملنا ہے, کس کو نہیں ملنا, یہ کوئی اور بتائے گا. یہ زندگی غلامی کی ہے کہ نہیں؟ کیا ایسی زندگی آپ جی سکتے ہیں؟ تو ایز اے نیشن اس وقت آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آئی ایم سوری, میں جذباتی ہو رہا ہوں, آپ کہیں گے بلایا کس لیے تھا, مگر دس از مائی پارٹ. میری ٹریننگز آپ کی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتی ہیں. دیٹس وائی آئی ایم عارف صدیقی. تو مجھے یہ بتانے دیں, تو یہ عہد حاضر کی جنگیں, ان کا کرائٹیریا بدل گیا. پہلے جنگیں یوں لڑی جاتی تھیں, دونوں طرف کی فوجیں آتی تھیں, جس کے لوگ تعداد میں زیادہ ہوتے تھے وہ غلبہ پا لیتے تھے. پھر اگلا سٹیپ آیا جس میں تعداد کے ساتھ سکل کی باری آئی کہ جو زیادہ کمپیٹنٹ لوگ ہوتے تھے, اچھے فائٹر ہوتے تھے, اچھے مکے مار لیتے تھے, وہ لوگ جیت جاتے تھے. پھر اسلحے کی باری آئی کہ جس کے پاس اسلحہ بہتر ہوتا تھا وہ جیت لیتا تھا. پھر دور بار اسلحے کی باری آئی, پھر فضائی برتری کی باری آئی, وغیرہ وغیرہ. آج کیا ہوا؟ آج کی معاشی جنگیں ہیں. آج کی جنگیں معاشی جنگیں ہیں. اس میں آپ کی معیشت کو فریز کر کے آپ کو غلام بنا لیا جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ میں آزاد ہوں, بھئی میں نماز پڑھ لیتا ہوں جا کے, میری مرضی ہے میں روزہ رکھ لوں, میری مرضی ہے میں سو جاؤں, تو میں تو آزاد ہوں. وہ بیٹی نے کہا کہ وہ نوکر ہوتا ہے جو جاب کرتا ہے. یو رائٹ, وہ نوکر ہوتا ہے, لیکن ہم جاب نہیں بھی کرتے تو ہم کیا ہیں؟ نوکر سے بھی اگلا درجہ ہے, ہم تو غلام ہیں. ویری امبیرسنگ, ویری امبیرسنگ. تو معاشی جنگیں ہیں جو معاشی پابندیاں لگاتے ہیں. عالمی مالیاتی اداروں کے ذریعے یہ شکنجہ آپ پر ٹائٹ ہوتا ہے, جس میں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ, سب سے آگے سر فہرست ہیں. اور آپ ان کے آگے نہیں بول سکتے. کیوں نہیں بول سکتے؟ پلیز کیوں نہیں بولتے؟ دوسری پیسے دینے پائیے نہ دے, اور جس کے پیسے دینے ہوں اس کے آگے سر جھکا کے کھڑا ہوا جاتا ہے, سر اٹھا کے نہیں کھڑا ہوا جاتا.